بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم بزرگان، قابل قدر نوجوان، گھروں میں بیٹھی سن رہی عفت خواتین اسلام، اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو. اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. آج میری تقریر کا عنوان ہے: اس امت محمدیہ پر اللہ تعالی کی خصوصی نوازشات. رحمت کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ جل شانہ نے اس امت کو کتنی خصوصیات سے نوازا ہے. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ حضرت حق جل مجدہ نے اپنے آخری نبی، اپنے لاڈلے نبی، اپنے محبوب نبی سرور کونین علیہ السلام کی امت کا ایک حصہ بنایا اور آقا کا امتی بنایا. اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے.
ورنہ اس دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہاں تک کہ اللہ سے فرما دیا تھا کہ اے میرے رب مجھے نبی نہ بنا، آخری نبی کا ادنا سا امتی بنا۔ یہ ہماری خصوصیات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے لاڈلے نبی کی امت میں چن کر کے پیدا کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَاهُمْ، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منتخب کر لیا اور منتخب کر کے پسند کر کے اپنے لاڈلے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن نوازشات سے نوازا، ان ساری نوازشات میں سے میں چند معروضات اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام، ابھی کل میں ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے پہلا حاجی کون ہے؟ دنیا کا اگر یہاں پوچھا جائے کہ آپ کے گاؤں کا سب سے پہلا حاجی کون ہے، تو یہاں جتنے لوگ ہیں ابھی موجود ان میں سے جو سب سے پہلے گئے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ وہ فلاں صاحب گئے تھے۔ تو انٹرویو میں سوال کرنے والے سے سوال کیا گیا کہ دنیا کا، پوری کائنات کا سب سے پہلا حاجی کون ہے؟ تو سب سے پہلا حاجی، دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام، رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا۔ ان سے چھوٹی سی خطا ہو گئی، رب کائنات نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خطاؤں سے توبہ کرتے رہے اور فرماتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے بندہ نواز، اے مالک کائنات، اے میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، میرے خطاؤں کو معاف کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اے آدم میں تیری دعا کو قبول نہیں کروں گا، میں تیری دعا کو اتنی آسانی سے قبول نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں آئیے، پیارے آقا علیہ السلام کا امتی اگر کوئی گناہ کر لے، آقا کا امتی کوئی گناہ کر لے، اللہ کے لاڈلے نبی کا امتی کوئی چھپ کر کے گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی کپڑے کھول کر کے گناہ کرے، رب کائنات اپنے لاڈلے نبی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے لاڈلے نبی کی امت کے کپڑے کو دوبارہ واپس کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بولیے۔ جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں۔ اپنا تو تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ ہمارے جماعت بہت دور سے آئی ہے، ان سے بھی گزارش کروں گا، کشمیر کی جماعت ماشاءاللہ آپ کے ہاں کشمیر کی جماعت آئی ہے۔ میں نے جب ساتھیوں کو دیکھا، اس میں سے ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، مجھے تو محسوس ہوا کہ شاید وہ امیر صاحب ہیں، جہاں تک میرا گمان ہے۔ لگ رہا تھا کہ میرے استاذ آئے ہوئے ہیں، کشمیر کے میرے کئی استاذ ہیں، حضرت مولانا غلام نبی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرات جانتے ہوں گے
جنہوں نے کشمیر سے آ کر کے دیوبند کی سرزمین پر اپنے علمی فیضان کو پوری دنیا کے اندر برپا کیا ہے۔ تو جتنے لوگ ہیں، بات آپ کو آج بہت اچھی لگے گی، آپ سبحان اللہ کہتے چلے جائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو اللہ نے قبول کرنے میں دیر کر دیا، لیکن اپنے لاڈلے نبی کی امت کے خطاؤں کو فوراً معاف کرتے چلے گئے۔ اگر کوئی چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو چھپاتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کپڑے کھول کر کے گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے کپڑے کو دوبارہ پہنا دیتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، ان کے لباس کو اتار دیا گیا، دوبارہ لباس نہیں ملا، جنت کا لباس دوبارہ نہیں ملا، اور اسی حالت میں برہنہ حالت میں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ برہنہ حالت میں پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام اپنے جسم کو چھپانے لگے، لیکن جنت کا لباس نہیں ملا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، رب کائنات اپنے دربار میں پھر بلا لیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی، رب کائنات نے دوبارہ جنت میں نہیں بلایا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس امت کا، کتنی نوازشات ہے اس امت کی۔ اب آئیے سنتے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں اگر کوئی چھپ کر کے گناہ کرتا تھا، اگر کوئی چھپ کر کے گناہ کرتا تھا، صبح کو ان کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ شخص نے رات کو چھپ کر کے گناہ کیا ہے۔ پورا علاقہ، پورا معاشرہ، پورا محلہ جان جاتا تھا کہ فلاں شخص نے چھپ کر کے رات کو گناہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گنہگار کے دروازے پر فرشتوں کے ذریعے سے یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن اس امت سے رب کائنات اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چھپ کر کے گناہ کرے یا کھلے عام گناہ کرے، رب کائنات اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے جب بچھڑوں کی پوجا کی عبادت کی، بچھڑوں کی پوجا کی عبادت کی، رب کائنات نے آسمان سے کالے بادل بھیج دیا اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جس نے پوجا کی ہے وہ بھی میدان میں آ جائے، اور جس نے پوجا نہیں کی ہے وہ بھی میدان میں آ جائے، اور جس نے پوجا نہیں کی ہے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے اور کالے اندھیرے بادل میں اپنی تلوار کو چلائے، اور جس نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان کی جانوں کو مار دیا جائے۔ لیکن اس امت کا یہ عالم ہے کہ رب کائنات کے دربار میں اگر 100 سال کا مشرک بھی، اگر 100 سال کا کافر بھی اگر نیند میں رب کائنات کو پکار لیتا ہے تو رب کائنات ان کے 100 سال کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایک شخص پوری زندگی کہتا تھا یا صنم یا صنم، صنم کا مطلب بت کو پکارتا تھا، غیر کو پکارتا تھا، پوری زندگی یا صنم یا صنم۔ ایک دن نیند کی آغوش میں گیا، اونگتے ہوئے یا صنم کے بجائے اس نے کہہ دیا یا صمد یا صمد۔ یا صنم کہنے والا پوری زندگی کفر کے الفاظ اور شرک کے جملے نکالنے والا، ایک بار نیند میں اس نے کہہ دیا یا صمد یا صمد۔ رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ اے فرشتوں تو گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے سارے سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ رب یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا انصاف ہے، اس نے پوری زندگی صنم صنم کہہ کر کے پکارا اور آج ایک بار نیند میں یا صمد کہہ دیا۔
اس نے نیند میں ایک بار یا سمت کہہ دیا تو آپ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ رب کائنات نے فرشتوں سے فرمایا کہ یا صنم یا صنم یا صنم، پوری زندگی پکارا لیکن بت نے کبھی آواز نہیں دی۔ یہ بندہ نیند میں جانے کے بعد مجھے ایک بار یا صمد پکار لیا، اگر میں ان کی پکار کا جواب نہیں دوں گا تو صنم میں اور صمد میں کیا فرق رہے گا؟ سبحان اللہ۔ صنم میں اور صنم سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان، ارے بھائی صنم سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان، صنم بہت سمجھتے ہیں، صنم بے وفا، بے وفا صنم، صنم ہر جائی۔ وہ صنم آپ نہ سمجھے، صنم اکثر بے وفا ہوتا ہے، آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس لیے کہ بت بھی بے وفا ہے، دنیا کا صنم بھی بے وفا ہے، صمد بے وفا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس لیے صنم سے اپنے دل کو نہ لگائیں، صمد سے اپنے دل کو لگائیں، صمد سے اپنے دل کو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، رحمت کائنات کے صدقے میں 100 سال کے مشرک کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آگے سنیے، جتنے بھی دنیا کے اندر پیغمبر آئے، کسی پیغمبر کی امت نے توریت کو، زبور کو، انجیل کو یاد نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کی، توریت۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر رب کائنات نے زبور نازل کی، زبور یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رب کائنات نے انجیل نازل کی، انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن نہ توریت کا آپ کو حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا، نہ زبور کا حافظ ملے گا۔ صرف ان کا حافظ کون ہے؟ توریت کا حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور کا حافظ حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل کا حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہ قرآن جب میرے نبی پر نازل ہوا تو 6 سال اور 3 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے رب، میں نے جب انجیل کا مطالعہ کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نبی اور ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جو امت اس کتاب کو یاد کر لے گی مکمل طور پر۔ اے میرے رب، وہ امت مجھے دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ جو امت پورے قرآن کو، پوری آسمانی کتاب کو یاد کر لے، اے میرے پروردگار مجھے وہ امت دے دے۔ رب اجعلہم امتی، اے میرے رب اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت محمد، وہ تو میرے احمد کی، وہ تو میرے محمد کی امت ہے، میں تجھے کیسے دے دوں؟ اور کیا ہے اس امت کی شان کہ ایک موقع ایسا آیا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، مالٹا کی جیل میں، جنگ آزادی کے، یہ سب جنگ آزادی کے بانی ہیں، جنگ آزادی کے محرک ہیں۔ جب مالٹا کے جیل میں گئے، رمضان کا مہینہ آ گیا، حافظ قرآن نہیں تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ۔ اب کیا ہوگا؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، تراویح ناغا ہو جائے گا، کیا کیا جائے؟ اور بڑے بڑے علماء کرام تھے، اس میں سے کوئی حافظ قرآن نہیں تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے دربار عالیہ میں یہ بات پیش کی گئی کہ کیا کیا جائے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں صبح سے لے کر کے شام تک ایک پارہ تلاوت کروں گا، یاد کروں گا۔ دن بھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور ایک پارہ روزانہ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ 30 پارے 30 دن میں اتفاق سے 30 کا چاند ہو گیا۔
30 پارے روزانہ ایک پارا یاد کرتے اور رات کو قرآن تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ یہ ترہ ملا ہے، یہ تمغہ ملا ہے، یہ مقام ملا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو، یہ مقام ملا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جو نمازیں ادا کرے گی ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گی، لہٰذا وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ میرے احمد محمد کی امت ہوگی۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر کوئی اللہ کے لاڈلے نبی کی امت ظہر پڑھ کر کے پھر عصر کی نماز پڑھے گی، ظہر عصر کے درمیان جتنی گناہ ہوں گے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے نماز کی بدولت۔ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو نماز کی بدولت ان کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں رب کائنات۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں یہ دیکھ رہا ہوں توریت کے اندر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسی امت آئے گی جو نیکیوں کا حکم کرے گی، لوگوں کو بھلائیوں سے، نیکیوں کا حکم کرے گی، بھلائیوں کا حکم کرے گی، برائیوں سے روکے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری امت ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تلک ھذہ امت محمد، تلک امت احمد، یہ تو میرے لاڈلے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس امت پر کتنی نوازشات ہیں۔ آقا سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی زکوٰۃ کو اور ان کے قربانی کو رب کائنات کس طرح قبول کرتے تھے؟ جب ان پر زکوٰۃ اور قربانی کی باری آتی، رب ذوالجلال ان کی قربانی اور ان کے زکوٰۃ کے مال کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرنے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ سارے مال کو، سارے قربانی کے جانور کو، سارے زکوٰۃ کے مال کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ جن کا مال جل جاتا ان کا مال قبول ہو جاتا، جن کا مال پڑا رہ جاتا ان کا مال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ایک بھائی امیر ہے، دوسرا بھائی غریب ہے۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے فرمایا کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور قربانی کے جانور کو جب ذبح کرے اسے دریا کے حوالے نہ کیا جائے اور انہیں آگ کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ انہیں خود کھائے اور مورے محلے اور رشتہ داروں کو کھلائے۔ یہ مقام کن کو ملا ہے؟ لاڈلے نبی کی امت کو ملا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، اس دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، کسی پیغمبر نے اپنی امت کے غم میں آنسو نہیں بہایا۔ کسی بھی امت نے، کسی بھی نبی نے اپنی امت کے غم میں آنسو نہیں بہایا۔ یہ صرف ہمارے نبی کو وہ مقام ملا ہے کہ اپنی امت کے غم میں آنسو کو بہایا۔ سورہ ہود، سورہ نبا، ان سورتوں کی تلاوت کی وجہ سے آقا کے ریشے مبارک، آقا کی داڑھی مبارک وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ جب سفید ہو گئے تو کسی صحابی نے آگے بڑھ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے آپ کے ریشے مبارک، آپ کے داڑھی مبارک کے چند بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں؟ آقا نے فرمایا کہ میں کیا بتاؤں، سورہ ہود نے، سورہ نبا نے، ان چند سورتوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پہلے قوموں کا تذکرہ ہے کہ ان قوموں پر اللہ نے کیسے کیسے عذاب نازل کیے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں اپنی امت پر کہ کہیں میری امت پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام اس امت کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اے میرے پروردگار، میری امت کے گناہوں کا نہ دیکھ، محمد مصطفیٰ کی مچلتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ۔
محمد مصطفیٰ کی دعاؤں کو دیکھ، میری امت کے گناہوں کو نہ دیکھ۔ پہلی امت کے گناہوں کی وجہ سے رب کائنات نے انسانوں کے چہرے کو مسخ کر دیا، چہرے کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ اسی کو رب کائنات کے دربار میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، تو میری امت کے گناہوں کی وجہ سے میری امت کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، میری امت کے چہرے کو نہ بدلنا۔ دعائیں کی، اور کیا دعائیں کی؟ اتنی دعائیں کی کہ اللہ نے ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طاعون کی بیماری میں، اگر کوئی وبائی آسمانی بیماری میں، کوئی طاعون کوئی وبائی بیماری میں مر گیا، وہ شہید کی موت مرے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کورونا کے حالات میں اگر کوئی کورونا کا شکار ہوا اور کورونا کی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، آقا کے فرمان کے مطابق اس کی موت شہادت کی موت ہوئی ہے۔ یہ مقام کسی امت کو نہیں ملا ہے۔ طاعون کی بیماری میں جو چلا گیا، کوئی وبائی بیماری میں چلا گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی جو پورے معاشرے کے اندر وہ بیماری پھیل گئی، اور اسی بیماری میں کوئی چلا گیا تو شہادت کے مقام پہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی پیٹ کے درد سے بیتاب ہو گیا اور اسی بیتابی کے عالم میں پیٹ کے درد کو برداشت نہ کر سکا اور اسی بیتابی کے عالم میں دنیا سے پردہ کر گیا، شہادت کی موت وہ مرے گا۔ اور آگے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے اور ڈوب کر کے اچانک مر جائے، تیرنا نہ جانتا ہو، نہانے کے لیے گیا، اچانک پانی آ گیا، پاؤں پھسل گیا، وہ ڈوب گیا، آقا نے فرمایا کہ پانی میں کوئی اچانک ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد موت ہو جائے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر اچانک آگ آئی سامنے سے اور آگ سے وہ جل گیا اور جل کر کے مر گیا، آقا نے فرمایا کہ شہید کی موت وہ مرے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی راستے میں جا رہا ہے، اچانک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے نوجوان 120 کی سپیڈ میں چلتے ہیں، اگر وہ حادثے کا شکار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ شہید کی موت مرے گا؟ ہم لوگ تو 60-70 تک گاڑی چلاتے ہیں، صحیح پوچھئے تو دل کانپتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان لگتا ہے راجدھانی شتابدی فیل ہو جائے گا ان کے سامنے۔ اگر وہ سن لے آپ مسئلہ، اگر وہ نوجوان جو اپنے قابو سے باہر اسپیڈ گاڑی چلا رہا ہے اور اسی درمیان اگر وہ مر جاتا ہے تو اپنے آپ کو وہ ہلاکت میں ڈال رہا ہے، قرآن کے تقاضے کے خلاف وہ عمل کر رہا ہے، اسے شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ وہ راستے پہ جا رہا ہے، جو چلانے کا طریقہ ہے، جو ٹریفک کا نظام ہے، جو راستے کا رول ہے، روڈ کا رول ہے، اسی رول سے اگر کوئی چل رہا ہے اور اچانک حادثے کا شکار ہو گیا اور موت ہو گئی تو آقا کا فرمان ہے شہادت کی موت وہ مرے گا۔ اور آگے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت حالت حمل کے اندر ہو اور بچہ جننے کا وقت قریب آ جائے اور بچہ جننے کے وقت اپنے پیٹ کے درد کو، تکلیف کو وہ برداشت نہ کر سکے، بچہ تو پیدا ہو جائے یا بچہ پیٹ میں رہ جائے اور اسی حالت میں اس عورت کا انتقال ہو جائے، آقا کا فرمان ہے شہادت کا مقام اسے مل جائے گا، شہادت کا مقام اسے مل جائے گا۔ یہ مقام کن کو ملا؟ آقا کے لاڈلے نبی، آقا کے لاڈلے امت کو ملا، اور کسی امت کو یہ نہیں ملا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی نوازشات ہے اس امت پر۔ اب ہمیں آپ کو امت بن کر کے دنیا والوں کو دکھانا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے اخلاق سے دنیا والوں کو یہ بتا دینا ہے کہ ہم ہیں غلامان مصطفیٰ، ہم ہیں نبی پاک علیہ السلام کی چاہنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا